کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی تو اس کے بعد جب ان کو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کا دم نکل گیا، تو اس کے بعد ان کے کپڑے اتار کے ان کی تصاویر بنائی گئی۔ اس طرح کا معاشرہ ہے ہمارا۔ آپ کے سامنے ہے ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے یہ ایٹم بم کا تحفہ دیا، جس کے اوپر آج ہم ایز اے پاکستانی فخر کرتے ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہوں نے لائف کا آخری انٹرویو دیا سہیل وڑائچ کے ساتھ، سینئر صحافی ہیں، تو انہوں نے ایک شعر بولا تھا اور پورے دریا کو انہوں نے کوزے کے اندر بند کیا تھا۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی، جس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستانی قوم کا مان رکھا، ان کو ایک ایٹم بم سے نوازا، ایک ایٹمی ملک بنایا، اور اسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا کہ اس نے ایک شعر بولا تھا جو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ گزر تو گئی ہے تیری حیات اے قدیر، مگر ستم ظریفی کے کوفیوں میں گزری ہے۔ تو انہوں نے پاکستانی قوم کو کوفیوں کے ساتھ مشابہت دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا۔ یہاں ریاست مجبور کرتی ہے لوگوں کو ریئیکٹ کرنے کے اوپر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چینا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان میں ہر روز ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے پچھلے 1.5-2 سال سے کہ کہیں ہمیں قانون جو ہے وہ بالکل طاقتور لوگوں کے پیروں کے نیچے ملتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ قانون کا ہمیں درست استعمال ملتا ہے، اور کچھ ایسے ججز جو کہ ایسا میں آپ کو مثال پیش نہیں کر سکتا جس طریقے سے ججز کے اوپر دباؤ، اور اب تو سامنے بھی آ گیا ہے کہ کس طریقے سے ججز کو دباؤ دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود یقین مانے جو ججز دباؤ کے باوجود فیصلے دیتے ہیں، پاکستانی قوم کی طرف سے میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ جس طرح وقت یزید اور فرعون کے سامنے وہ کلمہ حق بلند کرتے ہیں اور اپنے آئین اور حلف کی جو ہے وہ پاسداری کرتے ہیں۔ یقین مانے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی فیملیز، جو اپنا سکھ دکھ بھول کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ غریب عوام جو ہے پاکستان کی وہ ہمیں ٹیکس دیتی ہے اس لیے کہ ہم انصاف کر سکیں۔ اور جو شخص ایک زندہ مثال ہے نا، جیسے قاضی فیضیسہ صاحب اٹارنی جنرل صاحب سے کس طرح پیار سے مخاطب ہوتے ہیں، انتہائی محبت سے، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کا کوئی وکیل ان کے سامنے کھڑا ہو تو وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ تمام لوگوں کے سامنے۔ اور یہ شکر بھی ان کا ہی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے لائیو جو ہے وہ چلوائی، سپریم کورٹ کی کروائی، تو اس کے بعد چیزیں مزید سامنے آ گئی کہ کس طرح انہوں نے ٹریٹ کیا پی ٹی آئی کے وکیلوں کے ساتھ، اور کس طرح ٹریٹ کیا حکومت، الیکشن کمیشن یا اپنے جو وکلاء ہیں ان کے ساتھ کس طرح ٹریٹ کیا، جو اپنے ہم خیال ان کے وکلاء ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ آپ دیکھ لیں، اور پی ٹی آئی کے والوں کے ساتھ آپ ان کا ٹریٹمنٹ دیکھ لیں، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ ناظرین، ہو یہ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان میں ایک چیز چل رہی ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان اس ٹائم تمام صوبوں سمیت وفاق کا ایک ایسا نمائندہ ہے جس کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کھڑی ہے۔ یہی چیز جو ہے کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے، کچھ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ جو لوگ یہ نہیں چاہتے وہ اس کے اندر رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، پھر وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے رکاوٹوں کے اندر جس طریقے سے آپ نے دیکھا پنجاب پولیس لوگوں کے گھروں کے اندر گھسی، جس طریقے سے عورتوں کے ساتھ پاکستان کے معاشرے میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، جس طرح عورتوں کو روڈوں کے اوپر گھسیٹا گیا، گھروں کے اوپر حملے کیے گئے، فرنیچر تک توڑ دیے گئے، اور جس طریقے سے قیمتی سامان جو لوگوں کے گھروں سے وہ چوری کرتی رہی پولیس، وہ اب تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ ہے کہ جب ریاست ریئیکٹ کرتی ہے، ریئیکٹ کیسے کرتی ہے کہ دوسرے ملکوں کے اندر آپ جائیں تو ان کے جو ہیروز ہوں گے وہ ان کو اپرچونٹی دیتے ہیں، وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے، پاکستان کے جو ہیروز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہاں زیادتی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، میں اس کی تفصیل پورے طریقے سے نہیں جان پایا، اس لیے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کی تفصیل جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں کہ کہا گیا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی تو اس کے بعد جب ان کو وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کا دم نکل گیا، تو اس کے بعد ان کے کپڑے اتار کے ان کی تصاویر بنائی گئی۔ اس طرح کا معاشرہ ہے ہمارا۔ آپ کے سامنے ہے ذوالفقار علی بھٹو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان جس نے یہ ایٹم بم کا تحفہ دیا، جس کے اوپر آج ہم ایز اے پاکستانی فخر کرتے ہیں، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہم شکر گزار ہیں۔ لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب انہوں نے لائف کا آخری انٹرویو دیا سہیل وڑائچ کے ساتھ، سینئر صحافی ہیں، تو انہوں نے ایک شعر بولا تھا اور پورے دریا کو انہوں نے کوزے کے اندر بند کیا تھا۔ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ناانصافیاں کی گئی، جس طریقے سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستانی قوم کا مان رکھا، ان کو ایک ایٹم بم سے نوازا، ایک ایٹمی ملک بنایا، اور اسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا گیا کہ اس نے ایک شعر بولا تھا جو میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ
گزر تو گئی ہے تیری حیات اے قدیر، مگر ستم ظریفی کے کوفیوں میں گزری ہے۔ تو انہوں نے پاکستانی قوم کو کوفیوں کے ساتھ مشابہت دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو مجبور کیا گیا۔ یہاں ریاست مجبور کرتی ہے لوگوں کو ریئیکٹ کرنے کے اوپر۔ آپ کے سامنے فوج کس کی ہے؟ فوج اسی ملک کی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم فوج ہیں، فوج ہم میں سے ہے اور ہم فوج میں سے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا چل رہا ہے؟ مسئلہ چل رہا ہے انا کا۔ کچھ لوگ ہیں جن کی ذاتی انا ان کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان اس ٹائم لیڈر آف دی ورلڈ ہے اور لیڈر آف دی پاکستان ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے اس کا رستہ روکا۔ 8 مئی کو جو جس طریقے سے سائلنٹ انقلاب آیا وہ آپ تمام لوگوں کے سامنے ہے۔ لوگ گھروں سے نکلے، لوگوں نے ووٹ دیا، نہ صرف ووٹ دیا بلکہ لوگوں نے تماچا مارا ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کراس لگا دیا عمران خان کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر۔ جسٹس قاضی فیض صاحب نے فیصلہ دیا کہ بلہ نہ ہو۔ جسٹس قاضی فیض صاحب نے فیصلہ دیا کہ آر او الیکشن کروائیں گے، اور جس طریقے سے آر او نے الیکشن کے ساتھ کیا، جس طریقے سے پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، کیا جسٹس قاضی فیض صاحب سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کیا کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ جب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور سے روانہ ہو رہے تھے اور گاڑی کے اندر انہوں نے بیٹھ کے ویڈیو بیان دیا کہ اگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ رہا ہوں اور اگر آپ کے پاس وارنٹ گرفتاری ہے، مجھے وارنٹ گرفتاری دکھانا، میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ انہوں نے اپنا بیگ دکھایا کہ یہ عمران خان صاحب نے اپنا بیگ دکھایا۔ یہ میں کوئی انہونی بات نہیں کر رہا، اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ اپنا بیگ دکھایا کہ میں اپنی تیاری کر کے آیا ہوا ہوں، آپ نے میری گرفتاری کرنی ہے، وارنٹ گرفتاری دکھائیں اور آرام سے گرفتاری کر کے چلے جائیں، کوئی ہلڑ بازی نہیں کرنی۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ کے سامنے عدالت کے شیشے توڑے گئے، عمران خان کو ویل چیئر سے اٹھایا گیا، یہاں پیچھے سے کار سے پکڑ کے پاکستان کے جو عوام کے ووٹوں سے اس ٹائم منتخب نہیں تھے لیکن اس سے پہلے منتخب وزیر اعظم رہ چکے ہیں اس پاکستان کے، اور اس ٹائم پاکستان کے ایک مقبول ترین لیڈر تھے، ان کو رینجرز کے اہلکار نے یہاں سے کالر سے پکڑ کے عمران خان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے کے گئے۔ کیا ان لوگوں سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور اگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو کیا ہمارا ملک ایسے آگے چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر انصاف نہیں ہے، جو قوم انصاف نہیں کر سکتی وہ کبھی ترقی پذیر قوم نہیں ہو سکتی، کبھی ترقی یافتہ قوم نہیں ہو سکتی۔ ہم ترقی پذیر تھے، ہم ترقی پذیر ہیں، اور شاید اگر ہم نے اپنا قبلہ درست نہ کیا تو ہم ترقی پذیر خدا نخواستہ ہی رہیں گے۔ آج آپ کے سامنے سمیع ابراہیم اور عمران ریاض خان، 2 سینئر صحافی، استادوں میں ان کا ذکر، اور انتہائی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کی شان کے اندر پیش کروں، جس طریقے سے خاص طور پہ عمران ریاض خان نے اور ان کی فیملی نے جس طریقے سے مشکلات برداشت کی اور اس کے باوجود کھڑے رہے۔ تو آج ایک انتہائی اہم اور دلکش فیصلہ کہ سمیع ابراہیم کے بارے میں حکم دیا تھا عدالت نے کہ ان کا نام ECL سے نکالا جائے اور ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے، وہ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں یا جہاں بھی جاتے ہیں، لیکن ان کا نام نہیں نکالا گیا۔ تو آج عدالت نے سمیع ابراہیم کا نام ECL سے نہ نکالنے پر سیکٹری داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں اور ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ کے سامنے پہلے DC اسلام آباد جو کہ MPO کے تحت پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر اور لیڈرز کے اوپر ان کو گرفتاریاں کر رہے تھے، ان کو جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں محسن اختر کیانی صاحب نے اور اس طرح کے جو دوسرے ججز تھے جو کہ باوقار ججز ہیں، انہوں نے جس طرح کے فیصلے دیے، ان فیصلوں سے ملک مستحکم ہوتا ہے۔ ملک ٹوٹتا نہیں ہے، ملک ٹوٹتا تب ہے جب عوام کے مینڈیٹ کے اوپر آپ ڈاکہ مارتے ہیں۔ جب عوام نے 8 فروری کو عمران خان کے نمائندوں کو منتخب کیا، آپ نے پوری کوشش کی، لوگوں کی تذلیل کی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے ایک امیدوار کا نشان کچھ اور تھا، اس کے نیچے MPA کے امیدوار کا نشان کچھ اور تھا، اس کے باوجود عوام نے عمران خان کے امیدوار کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دیا۔ یہ وجہ تھی، بجائے اس کے کہ آپ اپنی عوام کو سیلوٹ پیش کرتے کہ آپ نے اتنی مشکلات کے باوجود، اتنے ہم نے جبر کیا آپ کے اوپر، اس کے باوجود آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ہم ایک قوم بن گئے ہیں۔ ہم نے الٹا کیا کیا؟ ROs کے ذریعے فارم 47 نکلوا کے ہم نے ایک نئی پیداوار کو جنم دیا، جو کہ رات کو ہار رہے تھے، رات کو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور دن کو ان کو خوشخبریاں دی گئی کہ جناب آپ جیت چکے ہیں۔ پاکستان کا اس حالات تک اگر آج تک دیکھنا ہے تو 6 ججز کے خاص سے پہلے پاکستان کو میں حقیقت ہے کسی اور سمت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، لیکن جس طرح ابھی ججز سٹینڈ لے رہے ہیں اور جس طریقے سے فیصلے دے رہے ہیں تو اب لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان دوبارہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان سرزمین بے آئین بن چکا تھا اور بنایا گیا پاکستان کو سرزمین بے آئین۔ چند لوگوں نے اپنی مفاد کی خاطر پاکستان کو سرزمین بے آئین بنایا، لیکن آج الحمدللہ کہ پاکستان میں دوبارہ آپ کو انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے اور دوبارہ سے پاکستان کے اندر آپ کو خوشحالی کا سفر بھی انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔